تو جامعہ بابل علوم کے روح رواں حضرت اقدس حضرت مولانا حبیب الرحمان مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب اپنے اس پودا جو انہوں نے بابل علوم میں لگایا تھا، آج جب ان کا پھل انہوں نے دیکھا ہے تو میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ حضرت کے پاس وقت بہت کم ہے کیونکہ انہوں نے آگے جا کے ایک جگہ پہ جمعہ پڑھانا ہے اور وہاں بھی بیان ہے، تو میں ان سے التماس اور گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو قیمتی نصائح فرمائیں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا حبیب الرحمان مدنی صاحب دامت برکاتہم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں اربوں بے شمار درود و سلام اس نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جنہوں نے اللہ کا دین ہم تک پورے طور پر پہنچایا اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ آج یہاں پر جو ہم جمع ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا تو ہم سارے ہی ہیں، ہم سارے اپنے آپ کو ادھر منسوب کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب والی عظمت بخشی ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت کسی کے حصے میں جو آ جاتی ہے اس کے کسب کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ہمارے یہاں جامعہ کے جہاں آئے ہوئے ہیں ان کو جو شرف حاصل ہے یہ خاندانی نسب جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتا ہے، اللہ کا ان پر بہت بڑا انعام ہے۔ جب یہ باب العلوم میں ہوتے تھے بظاہر شاگرد ہیں، لیکن میں اس وقت بھی ان کا دل سے احترام کرتا تھا اس نسبت سے کہ سادات اور سید زادے ہیں اور ان کی نسبت آقا دو عالم سے جامع تھی۔ تو آپ سارے نیت کر لو، یہاں آئے تو ہیں جلسے میں کہ ہم اس نسبت سے بھی یہاں جمع ہیں۔ ان کا اعزاز حقیقت میں یہ پورے خاندان نبوت کا اعزاز ہے۔ اس نسبت سے آپ بیٹھے ہوگا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ہمارے استاد جی حضرت ہم نے ان سے پڑھا ہے شروع سے آخر تک باب العلوم میں، ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد صاحب منور دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائن کے سامنے کچھ کہنا میرے خیال ایسے ہی تکلف ہے، لیکن چونکہ شاہ صاحب کا حکم ہے تو بس میں ایک بات استاد جی کی اجازت ہی سے انہی سے پڑھا ہوا سبق ہے وہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، باقی بیان انشاءاللہ ہوں گے آپ کے سامنے، استاد جی بیان فرمائیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ تمہیں کون سی بات اس سے روکتی ہے، انہیں تمہیں کام ضرور کرنا چاہیے کہ جب تم میں سے کسی کو ایسا محسوس ہو کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اور ہر آدمی کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ ہے، ہر ایک کو احساس ہوتا ہے کہ میری فلاں قبول ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ایسے نمونے کے طور پہ ذکر فرمایا کہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی بیمار اس کو شفا مل جائے، کوئی سفر سے گھر واپس آ جائے، تو جب کوئی نعمت اس کو لگے کہ میری دعا قبول ہو گئی وہ یہ کلمہ ضرور کہا کرے، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ مثال کے طور پہ حضرت شاہ صاحب نے پروگرام رکھا، اب ان کی اللہ سے دعا تھی، خواہش تھی کہ اتنے حضرات آ جائیں، پروگرام میرا کامیاب ہو جائے۔ اب ان کو یقین لگ رہا ہے کہ میری دعا قبول ہوئی ہے تو ان کو چاہیے کہ دعا پڑھ لیں۔ آپ حضرات کو بھی قدم قدم پہ محسوس ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں، اللہ کا کرم اتنا ہے جس کی حد و حساب نہیں ہے۔ تو یہ کلمات آپ کہہ لیں، استاد جی کی اجازت سے میں کہہ رہا ہوں بات، کہہ رہے الحمدللہ الذی
بعزته وجلاله تتم الصالحات. آپ ایسا کر کے دیکھیں پھر آپ کو دیکھا کتنا زندگی میں سکون اور راحت ملے گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یہ یسر کو، آسانیوں کو کھینچتا ہے اور فقر کو دور کرتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کھانے کی برکت ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج ہر آدمی ٹینشن میں مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی، ہر آدمی کوئی کسی ٹینشن میں، کوئی کسی پریشانی میں. آپ پابندی کے ساتھ اپنے گھر میں سارے بڑے چھوٹے اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیں کہ جب کھانا کھانا ہو تو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد آپ ہاتھ دھوئیں. انشاءاللہ آپ کی مشکلیں دور ہوں گی اور آسانیاں پیدا ہوں گی اور مالی تنگی اور فقر دور ہوگا اور کھانے میں برکت ہوگی. کئی لوگ نا پنجہ دھو لیتے ہیں، جو زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا دنیا دار سے، تکلف سے نہیں. یہ گھٹے تک کی مورتے جسے آپ کہتے ہیں، یہ ہاتھ پورا یہاں تک دھوئیں. آپ ایک ہفتے عمل کر کے دیکھیں، اگر کسی کو آسانی نظر نہ آئے اور فقر میں کمی نہ آئے تو حضرت شاہ صاحب کو ملنا ہے، مجھے بتائیں گے، میں دوبارہ پھر آؤں گا. ٹھیک ہے؟ میں آؤں دوبارہ نہ ہوں نا بھی تاکہ آپ کو آسانی مل جائیں گے. پھر جو ہمیں تو یہ عمل کر لیں گے دونوں. چلو ایک عمل اور بتا دوں آخری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعہ فرمایا کہ دو کام ہیں جو بہت آسان ہیں، جو بھی دو کام کرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. ایک تو فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. آسان ہے. کئی لوگ نہیں، ابھی تھوڑا سا فرق. فرمایا ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. ایک کام. دوسرا کام سوتے وقت جب بستر پر آؤ تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ دو کام ہیں. ایک کام کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر. دوسرا کام رات کو جب سونے کے لیے بستر پر آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. فرمائے کام ہے دو، آسان ہیں، آسان ہیں، جو بھی عمل کرے گا جنت ملے گی. اور ساتھ فرمایا کہ یہ کام ہے تو آسان، لیکن اس پر عمل کرنے والے لوگ قلیل ہیں، تھوڑے ہیں. آپ کے بات سمجھ میں آ گئی؟ بولو تو سمجھ آ گئی. صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات فرمائی آپ نے؟ ادھر آپ فرماتے ہیں کہ دو کاموں میں جنت ملے گی، آسان ہے، اور ادھر آپ فرماتے ہیں کہ عمل کرنے والے لوگ قلیل، تھوڑے ہیں. یہ کیسے؟ یہ صحابہ نے سوال کیا. آقا نے جواب دیا کہ بات اصل یہ ہے کہ جب کوئی آدمی عزم مصمم کرے گا، پختہ ارادہ کرے گا، طے کرے گا کہ میں نے دو کام کرنے ہیں، فرمایا شیطان فوراً آئے گا، کہا نماز میں آئے گا اور اس کو کوئی ایسا کام یاد دلائے گا کہ وہ یہ عمل کرنا بھول جائے گا، اٹھ کے چلا جائے گا. اور سوتے وقت بھی شیطان آئے گا. آج کل تو الیکشن آ رہا ہے، یہ باتیں کرتے کرتے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، سو جائیں گے، کسی اور چکر کوئی آ جائیں گے. تو آپ یہ دو کام کرو انشاءاللہ. آپ کے لیے میں استاد جی کی اجازت سے کہہ رہا ہوں اس کا